کو بتائیں کہ نیب نے فلیگشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ عدالت نے فلیگشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ نیب نے فلیگشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ عدالت نے فلیگشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ اہم فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب نے فلیگشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ فلیگشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ اہم کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ نیب نے فلیگشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ فلیگشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا ہے۔ اہم فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ نیب نے فلیگشپ ریفرنس میں نواز شریف کی واپس لے لی ہے۔ فلیگشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی گئی ہے۔ اہم کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نیب نے فلیگشپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ فلیگشپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی استدعا منظور کر لی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے۔ طیب سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب، بتائے گا اس فیصلے کے حوالے سے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری کر دیا گیا ہے نواز شریف کو؟ جی بالکل، میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم کو ایون فیلڈ کیس کے اندر بری کر دیا گیا ہے، کیونکہ آج ان کے جو وکیل ہیں امجد پرویز، ان کی جانب سے متواتر جو ہے وہ دلائل دیے جا رہے تھے اور بریت کے حوالے سے انہوں نے اپنی تمام تر تیاری جو ہے وہ ثابت کر دی عدالت کے اندر۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے مریم نواز کو اور کیپٹن ستر کو بھی احتساب عدالت نے جو سزا سنائی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا تھا، جس کے بعد ان دونوں کو بری کر دیا گیا تھا۔ تو اسی کیس کے حوالے سے ہی میاں محمد نواز شریف کو بھی بری کرنا چاہیے، کیونکہ جو استغاثہ ہے اور جو تحقیقاتی ادارہ ہے وہ کسی بھی قسم کا جو الزام ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام نظر آئے تھے، کیونکہ اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں اس میں استغاثہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو الزام لگا رہا ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن نیب جو ہے یا دیگر جو تحقیقاتی ادارے تھے وہ اس تمام تر چیز کے حوالے سے ناکام نظر آئے تھے، اور خاص طور پہ جو باجد زیاد تھی جو کہ اس وقت کی جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی، انہوں نے بھی عدالت کے اندر کہا تھا کہ وہ میاں محمد نواز شریف کی اور ان کے بچوں کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے اندر کسی بھی قسم کا جو ربط ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام نظر آئے تھے۔ جس کے بعد میاں جو گلحسن اورنگزیب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انہوں نے تمام جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کیے، اور نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے نیب سے اس حوالے سے ذکر کیا کہ یہ تمام تر چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آج اس بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو جس کے بعد جو نیب کے وکیل ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم ان تمام تر چیزوں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب نیب نے خاص طور پر فلیگ شپ ریفرنس جو تھا اس میں اپنی جو نواز شریف کی بریت کے خلاف جو انہوں نے اپیل کی ہوئی تھی اس کو واپس لے لیا، جس کے بعد عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اپیل واپس لینے کی سزا جو ہے وہ منظور کر لی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں محمد نواز شریف کو بری کر دیا۔ اور یہ آج کا بڑا فیصلہ ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سننے کو ملا ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے جو نزدیکیہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل پر جو سماعت ہے اس کو ملتوی کر دیا ہے، اور اس میں میاں محمد نواز شریف جو ہے عدالت کے اندر موجود ہیں اور وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں، کیونکہ ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد جو کیس ہے دوبارہ پھر سے عدالت کے اندر آیا تھا، اور میاں محمد نواز شریف نے یہ تمام تر جو کیسز ہیں ان کی جو سماعت ہے وہ خود عدالت کے اندر آ کے سنی اور خود پیش ہوتے رہ گئے۔ عدالت کا جو احترام ہے اور انہوں نے اس کو ملوث خاطر رکھا، اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھرپور تیاری کے ساتھ ہر کیس کے اندر وہ یہاں پر آئی، اور ہر سماعت میں انہوں نے اپنے دلائل بھرپور طریقے سے دیے۔ اور آج امجد پرویز کی جانب سے دلائل دیے گئے تھے وہ تمام کے تمام سیکشن 9A کے تحت تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو استغاثہ ہے وہ اپنے کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے اندر کسی بھی الزام کو ثابت کرنے میں ناکام رہا تھا، اس لیے میاں محمد نواز شریف کو بری کرنا چاہیے، جس کے اوپر عدالت نے ان کے دلائل کو درست مانتے ہوئے میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم کو بری کر دیا۔ جی ٹھیک ہے، طیب صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نوید چودھری صاحب، نیب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کر دیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بنیادی طور پر یہ مقدمات جس طریقے سے بنے تھے اس سے پورا پاکستان واقف ہے،
اور بالخصوص میڈیا کے لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے سارے معاملات ہوئے. اور یہ کوئی نیا فیصلہ یقیناً آج فیصلہ آ گیا اور ایک قانونی کارروائی مکمل ہوگی. میں صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ جب ایون فیلڈ کیس میں سزا ہوئی تھی میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو, تو اس کے بعد اپیل آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس وقت کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر معین اللہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں, اور مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب جو اس وقت بھی اس بینچ میں شامل ہیں جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ. تو جب انہوں نے کوشچن آنسر کرنے شروع کیے نیب سے تو کیس میں کچھ بھی نہیں تھا, اور 2-3 تاریخوں میں یوں لگا کہ کیس اسی وقت اڑا دیا جائے گا. لیکن ظاہر اس وقت جنرل فیض, پی ٹی آئی, جنرل باجوہ, یہ سارے لوگ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت مقدمات میں ملوث رہے اور سزا بھی ان کے برقرار رہے. تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب کو مداخلت کرنا پڑی تھی کہ بھئی اس طرح کے ریمارکس نہ دیں, سارا کیس ہی ختم ہو جائے گا. تو کیس تو اس میں تو کوئی جان تو تھی نہیں, یہ بنایا گیا تھا سیاسی بنیادوں پر. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب مریم نواز صاحبہ اس کیس سے بری ہو گئیں تو اس کے بعد ظاہر ہے اسی گراؤنڈ کے اوپر پھر میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی آنا تھا. انہوں نے کورٹ میں سرنڈر کرنا تھا, یہ قانونی کارروائی تھی, اسے آپ پروسیجر کہہ سکتے ہیں. انہوں نے آ کے وہاں سرنڈر کیا, اور سرنڈر کرنے کے بعد جب بات چیت ہوئی تو بڑے واضح الفاظ میں فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ یہ تو فرد جرم میں غلط عائد کی گئی ہے. اسی طرح کے ریمارکس اس وقت بھی آئے تھے ویسے جب ٹی وی بیٹھا تھا سزا ہونے کے فوراً بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو کیس میں کچھ نہیں تھا اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے, سیاسی انتقام لینے کی کوشش تھی, اور قانونی طریقے کے ساتھ آج ان کا اختتام ہو گیا. اور یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تسلیم کرتے رہے ہیں نجی محفلوں میں, کوئی اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس وقت کے آرمی چیف نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ان کے اپنے پیسے ہیں, ان کے اپنے معاملات ہیں, بیانات کی وجہ سے کچھ گڑبڑ پیدا ہوئی ہے, لیکن کروایا سب کچھ انہوں نے ہی تھا اس وقت. تو اب یہ ایک قانونی کارروائی مکمل ہوئی اور ان کی جو بریت بنتی تھی وہ میرٹ پر ہی بنی ہے. میں تو اگر اس بینچ پر بھی چلا جاؤں جس کے پاس یہ پہلے اپیل لگی تھی تو ان کے ریمارکس میں آج تک یاد ہے جس میں اس کیس کی قانونی حیثیت کو اسی وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بنا کیسے کیس. وہی الفاظ پھر فاضل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پرسوں کہہ دیے کہ فرد جرم کیسے لگی ہوئی اس کیس میں. تو یہ سارا معاملہ ہے آپ کے سامنے. باقی نیب نے جو بریت کے خلاف اپیل واپس لینی تھی, ظاہر ہے بریت تو ہو چکی تھی, اور اس کے بعد کیس کو آگے پروسیڈ کرنا, اس کے فلیگشپ میں ریفرنس کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں نہ کوئی جان تھی نہ کوئی لینا نہ دینا. پھر نیب کو سوال جواب کا سامنا تھا جج صاحبان کے روبرو کی, آپ نے بنایا کیسے. صرف یہ بتا دیں کس بنیاد پر ایک کیس جب کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کون سی دفعات ہیں, کون سی شہادتیں ہیں, کس طرح سے آپ نے کیس بنایا. تو وہ قانونی حوالے سے بہت ہی ویک قسم کی ایک چیز. سو نیب نے مناسب سمجھایا کہ بجائے اس کے ہم آگے جائیں اور پھر ایک نئے طرح سے کوشچن آنسر ہو تو اس کو ہم وڈرا کر لینا چاہیے تھا ہم کو. دیکھیں عدالتوں کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس افسوس کیس ہے, کسی نے کرپشن کی ہے, تو اس کا مکمل طور پہ چاہیے ایک ٹھوس مقدمہ دائر کریں, اس کی پیروی کریں, اور اس کے بعد سزائیں دلوائیں. اگر کیسز نہیں ہیں اور اس طریقے سے بنوائے گئے تھے تو ظاہر ہے وہ واپس ہی ہونے. تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ آج قانونی کارروائی مکمل ہوگی اس حوالے سے. نوید چودھری صاحب, اس کا مطلب جو ایون فیلڈ میں سزا دی گئی تھی نواز شریف صاحب کو, وہ ناحق سزا دی گئی تھی, سیاسی بنیادوں پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا ان کے خلاف. جی یہ تو بہت واضح طور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں. اب تو دیکھیں نا, اب تو نہ تو کوئی راز ہے, یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. سب سے بڑی گواہی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج جسٹس شوکت علی صدیقی ہیں انہوں نے دے دی تھی سروس کے دوران ہی, کہ جنرل فیض نے ان کے گھر آ کر کہا کہ جب یہ اپیلیں ہائی کورٹ میں آئیں گی تو آپ کیا کریں گے. تو جسٹس شوکت علی صدیقی صاحب نے کہا, بڑے پرائیویٹ اور بڑے بہادر جج ہیں, انہوں نے کہا میں میرٹ پر فیصلہ کروں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں فیور دوں گا, ظاہر جج کا یہ منصب بھی نہیں ہے کسی بات سے. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ جب یہ سزاؤں کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گی تو ہم یہ عدالت جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کرے گی. تو اس کے جواب میں جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ اس طرح تو میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یعنی کہ جنرل فیض حمید اس بات کو خود کمٹ کر رہے تھے وہاں بیٹھ کے, انہوں نے اس کا اعتراف کر رہے تھے کہ یہ جعلی کیسز بنائے گئے ہیں, اگر آپ نے میرٹ پر سنا پھر تو یہ کیسز ختم ہو جائیں گے, تو مجھے تو ان کو جیل میں رکھنا ہے. تو ٹھیک ہے, بالآخر ناحق سزا جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بلیٹن میں شامل کریں گے ایک بریک. کارروائی مکمل ہوگی. میں صرف یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ جب ایون فیلڈ کیس میں سزا ہوئی تھی میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی کو,
تو اس کے بعد اپیل آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس وقت کے چیف جسٹس مسٹر جسٹس اطہر من اللہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، اور مسٹر جسٹس گل حسن اورنگزیب جو اس وقت بھی اس میچ میں شامل ہیں جسٹس چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے ساتھ. تو جب انہوں نے کوشچن آنسر کرنے شروع کیے نیب سے تو کیس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور 2-3 تاریخوں میں یوں لگا کہ کیس اسی وقت اڑا دیا جائے گا. لیکن ظاہر ہے اس وقت جنرل فیض، پی ٹی آئی، جنرل باجوہ، یہ سارے لوگ چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت مقدمات میں ملوث رہے اور سزا بھی ان کے برقرار رہے. تو اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کوسہ صاحب کو مداخلت کرنا پڑی تھی کہ بھئی اس طرح کے ریمارکس نہ دیں، یہ سارا کیس ہی ختم ہو جائے گا. تو کیس تو اس میں تو کوئی جان تو تھی نہیں، یہ بنایا گیا تھا سیاسی بنیادوں پر. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصہ پہلے جب مریم نواز صاحبہ اس کیس سے بری ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے اسی گراؤنڈ کے اوپر پھر میاں نواز شریف صاحب کا کیس بھی آنا تھا، انہوں نے کورٹ میں سرنڈر کرنا تھا. یہ قانونی کارروائی تھی، اسے آپ پروسیجر کہہ سکتے ہیں. انہوں نے آ کے وہاں سرنڈر کیا، اور سرنڈر کرنے کے بعد جب بات چیت ہوئی تو بڑے واضح الفاظ میں فاضل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرسوں کہہ دیا تھا کہ یہ تو فرد جرم میں غلط عائد کی گئی ہے. اسی طرح کے ریمارکس اس وقت بھی آئے تھے ویسے جب ٹی وی بیٹھا تھا سزا ہونے کے فوراً بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو کیس میں کچھ نہیں تھا اور یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، سیاسی انتقام لینے کی کوشش تھی، اور قانونی طریقے کے ساتھ آج ان کا اختتام ہو گیا. اور یہ خود اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تسلیم کرتے رہے ہیں نجی محفلوں میں، کوئی اس میں کوئی راز کی بات نہیں ہے. اس وقت کے آرمی چیف نے بھی ایک دفعہ کہا تھا ان کے اپنے پیسے ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، بیانات کی وجہ سے کچھ گڑبڑ پیدا ہوئی ہے، لیکن کروایا سب کچھ انہوں نے تھا اس وقت. تو اب یہ ایک قانونی کارروائی مکمل ہوئی اور ان کی جو بریت بنتی تھی وہ میرٹ پر ہی بنی ہے. میں تو اگر اس بینچ پر بھی چلا جاؤں جس کے پاس یہ پہلے اپیل لگی تھی تو ان کے ریمارک میں آج تک یاد ہے جس میں اس کیس کی قانونی حیثیت کو اسے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ بنا کیسے کیس. وہی الفاظ پھر فاضل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے پرسوں کہہ دیے کہ فرد جرم کیسے لگے بھی اس کیس میں. تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے. باقی نیب نے جو بریت کے خلاف اپیل واپس لینی تھی، ظاہر ہے بریت تو ہو چکی تھی، اور اس کے بعد کیس کو اگر پروسیڈ کرنا ہے اس کے فلیگشپ میں ریفرنس کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں نہ کوئی جان تھی نہ کوئی لینا نہ دینا. پھر نیب کو سوال جواب کا سامنا تھا، جج صاحبان کے روبرو تھی. آپ نے بنایا کیسے؟ صرف یہ بتا دیں کس بنیاد پر ایک کیس جب کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کون سی دفعات ہیں، کون سی شہادتیں ہیں، کس طرح سے آپ نے کیس بنایا. تو وہ قانونی حوالے سے بہت ہی ویگ قسم کی ایک چیز. سو نیب نے مناسب سمجھایا کہ بجائے اس کے ہم آگے جائیں اور پھر ایک نئے طرح سے کوشچن آنسر ہو تو اس کو ہم وڈرا کر لینا چاہیے تھا ہم کو. دیکھیں عدالتوں کو وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس افسوس کیس ہے کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کا مکمل طور پہ ایک ٹھوس مقدمہ دائر کریں، اس کی پیروی کریں، اس کے بعد سزائیں دلوائیں. اگر کیسز نہیں ہیں اور اس طریقے سے بنوائے گئے تھے تو ظاہر ہے وہ واپس ہی ہونے. تو آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ آج قانونی کارروائی مکمل ہوگی اس حوالے سے. نوید چودھری صاحب، اس کا مطلب جو ایون فیلڈ میں سزا دی گئی تھی نواز شریف صاحب کو وہ ناحق سزا دی گئی تھی، سیاسی بنیادوں پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا ان کے خلاف. جی یہ تو بہت واضح طور پر بہت ساری چیزیں جو ہیں اب تو دیکھیں نا، اب تو نہ تو کوئی راز ہے، یہ سب ریکارڈ کا حصہ ہے. سب سے بڑی گواہی تو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج جسٹس شوکت صدیقی ہیں انہوں نے دی تھی سروس کے دوران ہی کہ جنرل فیض نے ان کے گھر آ کر کہا کہ جب یہ اپیلیں ہائی کورٹ میں آئیں گی تو آپ کیا کریں گے. تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے کہا، بڑے پرائیویٹ اور بڑے بہادر جج ہیں، انہوں نے کہا میرٹ پر فیصلہ کروں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں فیور دوں گا، ظاہر جج کا یہ منصب بھی نہیں ہے کسی بات سے. انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ جب یہ سزاؤں کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گی تو ہم یہ عدالت جو ہے وہ میرٹ پر فیصلہ کرے گی. تو اس کے جواب میں جنرل فیض حمید نے کہا تھا کہ اس طرح تو میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یعنی کہ جنرل فیض حمید اس بات کو خود کمٹ کر رہے تھے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے اس کو اعتراف کر رہے تھے کہ یہ جعلی کیسز بنائے گئے ہیں. اگر آپ نے میرٹ پر سنا پھر تو یہ کیسز ختم ہو جائیں گے، تو مجھے تو ان کو جیل میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بالآخر ناحق سزا جو تھی وہ ختم کر دی گئی ہے. بہت شکریہ نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا تجزیہ دے رہے تھے.